دوست تشریف رکھے، بیٹھ جائے تمام دوست بیٹھ جائے، کوئی بھی دوست کھڑا نہ ہو۔ بیٹھ جائے تمام دوست، بیٹھ جائیں۔ اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت عرض کروں گا حافظ احمد یار، مدرس جامعہ مدینۃ القرآن طاہریہ لدگڑ، حافظ احمد یار طاہری سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إنه في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. حافظ احمد یار صاحب یہیں سے یہ فارغ التحصیل ہے، اور مرکز روح الاسلام کے زیر انتظام جو لدڑ میں ہمارے حاجی اعجاز صاحب ان کے زیر مساطت مدرسہ ہے، تو وہاں یہ استاد بھی ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ محسن حسن طاہری مرکزی معاون روحانی طلبہ جماعت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہمارے بخت جگانے ہمارے بخت جگانے حضور آئے ہیں ہمیں خدا حضور آئے ہیں ہمارے بخت جگانے عطا جو آپ کے ہاتھوں خدا نے کرنے حضور آئے ہیں ہمیں خدا سے ملانے گناہگار سرے حشر یہ کہہ رہے حضور آئے ہیں ہمیں خدا سے ملانے ہدیہ منقبت کے لیے حافظ محمد عاشر طاہری مدرس مرکز روح الاسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دلان دے سودے کیتے نے سجن سرکار دی خاطر زمانہ سارا چھٹ آئے زمانہ سارا چھٹ آئے سجن تیرے پیار دی خاطر دلان دے سودے کیتے نے سجن سرکار دی خاطر اے سب تیری دید نو آئے نیت سجنا کول بلائے نے سب تیری دید نو آئے نیت سجنا آپ بلائے نے تو جھولیاں سب دیاں بھر سجنا تو جھولیاں سب دیاں بھر سجنا سونے سائیں پیار دی خاطر
سجن تیرے پیار دی خاطر خاتمہ خیر تے ہووے نظر نہ غیر تے ہووے خاتمہ خیر تے ہووے نظر نہ غیر تے ہووے جنازہ آپ پڑھی سجنا جنازہ آپ پڑھی سجنا میٹھے من ٹھار دی خاطر دلاں دے سودے کیتے نے سجن سرکار دی خاطر استقبالیہ کے لیے محمد امین طاہری صدر جماعت اصلاح المسلمین صوبہ پنجاب زون 1 محمد امین طاہری نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا جز صوبہ پنجاب کی صوبائی پارٹی کی طرف سے اپنے شیخ کامل جماعت اصلاح المسلمین پاکستان کے امیر کارواں مجدد دورہ سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم بابو سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آپ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے مرکزی قائدین ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صوبہ بھر سے تشریف لائی ہوئی ضلع باڈیز میرے حضرت کے نائبین یعنی خلفائے کرام کو بھی ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج اللہ کے اس انعام پر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم کی زیارت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں کہ مرشد دا دیدار بے باہو تو مینو لکھ کروڑا حجا جو آج ہم خانہ کعبہ کرنے جاتے ہیں اس کی مقبولیت میں تو شاید فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ جو مرشد کے زیارت کی صورت میں آج حج ہو رہے ہیں ایک دو نہیں کروڑوں ہو رہے ہیں وہ تو مقبول ہیں. میرا ایمان ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ ہمیں اپنے شیخ کامل کی قدر کی توفیق عطا فرما جو اتنی جامع شخصیت جن کا اتنا جامع پیغام ہے. مجھے سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ فرمان یاد آ رہے ہیں کہ جتنی جامعیت کسی چیز کے اندر ہوتی ہے اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے. حضور کچھ عرصہ پہلے ناروال میں ہمارا ایک تنظیمی کنونشن ہوا تھا تو وہاں اس علاقے کے جانشین اور مختلف تنظیمات میں کام کرنے والے ایک دوست ہمارے وہاں تشریف لائے تھے. جب آپ کے غلاموں نے اپنی تنظیمی کارکردگی اور رپورٹس پیش کی تو وہ انگشت بدندہ تھے, حیران ہو رہے تھے کہ اتنا جامع پیغام میں نے آج تک کسی تنظیم کا نہیں دیکھا. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ کے دامن سے ہم وابستہ ہیں اور چھوٹا منہ بڑی بات ہے, چاہتے ہیں آپ کے قدموں کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور آپ کی زیر سایہ ہم تربیت پاتے رہیں. آپ کی جو سوچ اور فکر ہے اللہ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قدر نہیں کر پائے, سمجھ نہیں پائے. آج آپ کی موجودگی میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. انشاءاللہ حضور آپ جیسے حکم فرمائیں گے ہم سب صوبائی باڈی کے دوست, ہم سب ضلعی باڈیز کے احباب جمی فقراء اور خلفاء انشاءاللہ آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں اتریں گے اور انشاءاللہ اس دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, میرے مرشد کا کانوادہ شاد و آباد رہے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.
آج کا یہ پروگرام صوبائی کنونشن جماعت اصلاح المسلمین صوبہ پنجاب زون 1 کی یہ دوسری نشست ہے. پہلی حضور اسلام آباد اس میں 10 اضلاع ساؤتھ پنجاب کے وہاں جمع ہوئے تھے اور آج الحمدللہ 20 اضلاع کی ضلعی باڈیز یہ حضور سامنے تشریف فرما ہے. باقی فقراء صاحب یہاں موجود ہیں. تو جناب فیاض الدین طاہری صاحب یہ صوبائی رپورٹ پیش کریں گے اور ہر ضلع کا نام لیں گے اور ضلع کے دوست اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور حضور کا دیدار بھی کریں گے. جناب فیاض الدین طاہری جنرل سیکرٹری جماعت اصلاح المسلمین صوبہ پنجاب زون 1. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور جیسا کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا ہمارا یہ صوبائی کنونشن کا دوسرا سلسلہ الحمدللہ 10 اضلاع اسلام آباد میں تشریف فرما ہوئے تھے اور 20 اضلاع آج الحمدللہ 100% حاضری ہے اضلاع کی ہمارے پاس. مختصر سی رپورٹ اس میں اس کے بعد میں اضلاع سے حاضری کے لیے درخواست کروں گا. حضور اس کے سلیکشنز کے بعد ہماری میٹنگ ہے 14 دسمبر کو. اس میں سلیکشنز اضلاع کی گئی, قطر کے کارڈ طے کیا گیا اور 16 جنوری تک الحمدللہ ہم نے وہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیا. اس میں ہمارے پاس سال 2022 کا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے وہ الحمدللہ ایک امتزاج ہے آپ کے نگاہ کریمی کے صدقے کہ تنظیمی تبلیغی و فلاحی اعمال کا ایک بہترین آپ کو امیگمیشن نظر آئے گی ہماری تنظیمی سیٹ اپ کے اندر. الحمدللہ ہمارے اضلاع جنہوں نے ضلع کنونشن کا انعقاد کیا سال 2022 میں لاہور زون 1 زون 2, فیصل آباد زون 1 زون 2 زون 3, ننکانہ زون 1, ناروال زون 2, سیالکوٹ زون 2, گجرات زون 1 اور دیگر تمام اضلاع میں ضلع کنونشن کا انعقاد کیا گیا. ضلع کنونشن کے انعقاد کے بعد ہمیں جو مرکز کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہے سال کے لیے وہ ہم پہ عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو ناگہانی آفت آئی تھی ہمارے پاس سیلاب کی شکل میں, ہم نے اس میں بھی اپنی نئی کوشش کی اور تھوڑی سی کنٹریبیوشن کی اس سلسلے میں. تو آج اجازت دے کے ہمارے پاس سیالکوٹ زون 1 کی طرف سے اس ٹوٹل کنٹریبیوشن میں تقریباً 22 لاکھ روپے کا زون 2 دیکھیں وہ نمبر 1 رہا ہے اور ابھی اس میں کنٹریبیوشن آ رہی ہے. سیالکوٹ زون 2 فیصل زون 2 سیالکوٹ زون 2 سیالکوٹ زون 2. اس کے بعد لاہور زون 2 14 لاکھ 20 ہزار کے ساتھ دوسرے نمبر پہ تھا. لاہور زون 1 تقریباً 12 لاکھ کے ساتھ تیسرے نمبر پہ تھا. فیصل آباد زون 1 10 لاکھ 60 ہزار کے ساتھ چوتھے نمبر پہ تھا اور فیصل آباد زون 2 9 لاکھ 50 ہزار کے حساب سے تیسرے نمبر پہ تھا. زون 2. اس کے بعد حضور ہمارے فلاحی کاموں کی ایک ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. الحمدللہ واٹر فلٹر پلانٹ لگانے ہوں, اپنے گھر میں اپنے آبادی واٹر فلٹر پلانٹ لگانے ہوں, بلڈ گروپ کی تفصیل اکٹھی کرنی ہو یا ضلعی ڈاکٹرز کی لسٹ اکٹھی کرنی ہو یا قبرستان کی صفائی, غریب طلباء کی مدد ہو یا قرض ہستہ کا اجرا ہو, مستحق بچیوں کی شادی, خاص کر نوجوان کے لیے جدید علوم جس پہ خاص طور پہ ان کی ای کامرس کی اور فری لانسنگ کی ٹریننگ کا اہتمام بھی کیا گیا پچھلے سال, جن میں ہمارے ناروال زون 2, سیالکوٹ زون 2, گجرات زون 2, گجرانوالہ زون 1, لاہور زون 1 and 2, ننکانہ اور فیصل آباد کے اضلاع پیش ہے. ہمارے حضور 7 اضلاع نے 1-1-2 کی ٹریننگ میں حصہ لیا اور اس کا انعقاد کیا. خواتین کے مدارس اور ہمارے فری اسکول اور مدارس کی تعداد 23 ہے, جس میں تقریباً 2000 کے قریب بچے فری اسکولنگ میں اور مدارس کے میں فری تعلیم دنیاوی اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خواتین کے مدارس کی تعداد 6 ہے. حضور کے عالم کی سالگرہ کے موقع پہ حضور اس جماعت نے آپ کے لیے 5000 سے زائد درخت کا تحفہ پیش کیا تھا اور الحمدللہ پھر اس میں یہ بیک اپ کر کے اس کی نگہداشت بھی کر رہے ہیں. حضور اب یہ سب جو چھوٹی سی کاوش ہے تو عاجز آپ کی نگاہ کریم کے بعد شکریہ ادا کرنا چاہے گا ہمارے خلفاء کرام کا
اور ہماری روحانیت جماعت مسجد علماء طاہریہ، ان کے بغیر ہم یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش نہیں کر سکے تھے. ان کا بہت شکریہ. اور آپ کی اجازت سے میں ضلع باڈیز کو حاضری کے لیے عرض کروں. سب سے پہلے لاہور زون 1. سب کھڑے ہوتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ باقی تو ڈیوٹی کر رہے تھے. بڑی خوشی ہوئی. لاہور زون 2. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. کام کو جاری رکھیں. فیصل آباد زون 1. السلام علیکم، فیصل آباد کے دوست کیسے ہیں؟ بڑی خوبصورت ہوئی آپ کو دیکھ کر. فیصل آباد زون 2. السلام علیکم، کیسے آپ دوست خیریت سے ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی آپ سب کو اکٹھے دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. تنظیم کا کام جاری رکھیں. بہت شکریہ. فیصل آباد زون 3. السلام علیکم، کیسے ہیں زون 3 کے سب دوست اسلام آباد سے؟ اسلام آباد کا تو بڑا مثالی کام ہے. 3 زون ہے. یہ آپ کا پورا امتیاز ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. اس اعتبار فیصل آباد کا ہمارے ضلع کنونشن بھی بینچ مارک ہوتا ہے پورے صوبے کے لیے. گجرانوالہ زون 1. السلام علیکم، کیسے ہیں گجرانوالہ کے دوست؟ سب خیریت سے ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. مثالی برانچز بنائیں اور کام بہتر کریں. اس مبارک کی سیکورٹی کے حوالے سے گجرانوالہ کافی پیش اچھا، جی ہاں جی. گجرانوالہ زون 2. السلام علیکم، کیسے ہیں زون 2 کے دوست گجرانوالہ سے؟ خیریت سے ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. تنظیم کا کام جاری رکھیں. ننکانہ زون 1. قاری صاحب خیریت ہے؟ ننکانہ کے دوست کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی. ننکانہ بھی کام ماشاءاللہ ترقی پذیر ہے اور انشاءاللہ اور بھی بہتر ہوگا. بڑی خوشی ہوئی. کامیابی کی دعا ہے. شیخوپورہ. جی السلام علیکم، کیسے شیخوپورہ کے دوست؟ ماشاءاللہ پہلے چند دوست آتے تھے، اب تو یہ مولانا صاحب بھی کھڑے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. سر صاحب ماشاءاللہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ترقی اور کامیابی دے. ضلع قصور. قصور کے دوست کیسے آپ؟ خوش آمدید. خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اور کامیابی دے. اس طرف زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ آپ اس کام کو اور بڑھائیں گے. کامیابی کی دعا. سیالکوٹ زون 2. آپ کی ابھی دوستوں نے رپورٹ سنائی. بڑی مسرت ہوئی کہ آپ نے متاثرین نے بارش میں سیلاب کی جو کھول کر مدد کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. بہت ساری دعائیں. ساہیوال زون 1. السلام علیکم، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس خطے میں بھی الحمدللہ یہ پیغام عام ہو رہا ہے. بہت ساری کامیابی کی دعائیں اور اتنے سارے دوست آئے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. کامیابی کی دعا ہے. ساہیوال زون 2. السلام علیکم، آپ سب دوست کیسے ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. تبلیغ و تنظیم کے کام کو آگے بڑھائیں. آپ کی یہ کامیابی کی دعا ہے. معاش میں کام تبلیغ میں کامیابی کی دعا ہے. منڈی بہاؤدین. السلام علیکم، کیسے منڈی بہاؤدین سے سب دوست آئے ہوئے؟ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید. دلی دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ناروال زون 2. ماشاءاللہ، کیسے ناروال کے دوست؟ بڑی خوشی ہوئی آپ کے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. آسانیاں دے. خوش آمدید. دعا گو ہے آپ کے. بارک اللہ. ضلع اوکاڑا. السلام علیکم، اوکاڑا کے دوست کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کام میں کامیابی دے. تبلیغ و تنظیم کے کام کو جاری رکھیں. ضلع سرگودا. السلام علیکم جی، خوش آمدید. سرگودا کے دوستوں کو دیکھ کر اور زیادہ مسترف ہو رہی ہے. امید ہے کہ آپ اپنے کام کو اور آگے بڑھائیں گے. کامیابی کی دعا ہے آپ کے لیے. بارک اللہ.
अच्छा, तो उन दोस्त जो वहाँ भी आए थे उनको हमारे खास सलाम पहुँचाइएगा, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। हजूर अल्हम्दुलिल्लाह 100% हाजिरी थी हमारे यहाँ जोन की, और अल्हम्दुलिल्लाह हजूर बस छोटी सी काविश है, आप दुआ फरमाएं कि हम इससे बेहतर अगले साल में काम कर सकें और आपके तवक्कुआत के मुताबिक इस जमात को आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया। मोहम्मद जाने जाना ताहरी, जनरल सेक्रेटरी रूहानी तलबा जमात सूबा पंजाब जोन 1। मोहम्मद अमीन जोन 1 से जोन 2 ठीक। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा आबाद रखे ये सिलसिले आपकी निस्बत के, वगरना हम बड़ी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका, वगरना कहाँ रुकते कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। हुजूर आजिज मोहम्मद जाने जाना ताहिरी, जनरल सेक्रेटरी रूहानी तलबा जमात सूबा पंजाब जोन 1। हुजूर हमारे इजला की टोटल तादाद 18 है। इसमें 2 इजला मरकजी बॉडी की तरफ से जोन 2 से जोन 1 को दिए गए हैं, मियाँ वाली और टोबा टेक्सी। इसके अलावा जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के ताउन से पिछली दफ़ा फैसलाबाद के 2 जोन थे, इस दफ़ा 3 जोन बनाए गए हैं जी। तो इसके अलावा हुजूर ब्रांचेस की तादाद तकरीबन 85 है। फुकरा की तादाद जो रूहानी तलबा जमात के मेम्बरान हैं उनकी तादाद तकरीबन कमो बेश 800 है। हुजूर अब तक तकरीबन 13 इजला की सिलेक्शन हो चुकी है, बाकी इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट तक उम्मीद है कि हो जाएंगे, फरवरी तक इंशाल्लाह। इजला के विजिट हुजूर आजिज ने तकरीबन 6 इजला के विजिट किए और इनकी सिलेक्शन में हिस्सा लिया। इसके अलावा हुजूर जो सैलाब ज़दगान की मदद की गई पिछले साल रूहानी तलबा जमात के प्लेटफॉर्म से, उसकी तादाद 2,66,609 रुपये है। और मीटिंग की तादाद, एक ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें इजला की सिलेक्शन के हवाले से जो है वो तरीक़ाकार तरतीब दिया गया। इसके अलावा हुजूर अगले 4 माह की मुस्तकबिल की तरजीहात, उनमें सबसे पहले तालीम है, इसके हवाले से कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम तकरीबन तमाम इजला में करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा हुजूर तरबीती और तंजीमी कन्वेंशन का इंतज़ाम और मेडिकल कैंप इंशाल्लाह 4 माह में दोस्तों को करेंगे कि वो करवाएं, और जो सूबाई बॉडी के वो इजला के विजिट्स लाजमी इस काम को अमल करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आपके मिशन को समझने और फिर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी हजूर मैं BBA कर रहा हूँ, 7th सेमेस्टर है। इसके अलावा छोटी सी अपनी कपड़े की दुकान बनाई है तो फैसला दस्तार बंद। दोस्तों से माजरत है, आपके चेहरों पर आ रही है, रास्ता नहीं है, उम्मीद है कि आपको इतनी इजामत नहीं होगी। उधर इदारे के तलबा जो भी फारिग हुए उनकी दस्तार बंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नज़र करम से 2 क्लासेस हैं शोबा हिफ़्ज़ की, 60 के करीब तलबा हिफ़्ज़ कर रहे हैं, जिनमें हाफ़िज़ मोहम्मद साबर साहब जो उस्ताद हैं यहाँ के, और हाफ़िज़ मोहम्मद आशिर साहब, ये 2 उस्ताद हैं। और हुजूर की दुआ से दोनों की अभी इसी महीने में शादी हुई है। अब बस आप आ जाए शादी करके, तो 1.5 महीना शायद उनकी शादी का हुआ है। हुजूर अब तक यहाँ 70 तलबा फारग हो चुके हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पे हुजूर की दस्ते अक़दस से दस्तारबंदी होती रही। ये सारे तलबा हुजूर सामने तशरीफ़ फरमा है, खड़े हो जाए, मौजूदा भी और साबका जो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब बच्चे ठीक हैं? बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर। उम्मीद है कि आप अपने तालीम के सिलसिले को शौक़ व ज़ौक़ से जारी रखे हुए होंगे। कुरान मजीद की तालीम मिल चुकी है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, कामयाबी की दुआ है। हाफ़िज़ साबर साहब सामने तशरीफ़ ले सामान लेके आशिर साहब मुआवनत करें। हाफ़िज़ हसन मुश्ताक वल्द मोहम्मद मुश्ताक, मदीना बारक लाहौर।
سب پرلی سائڈ پہ حسن مشتاق قریب ہو جائے بہت ترقیاں دے یہ آپ کے سر کے لیے چھوٹا ہے بہت سند بھی حضور اپنے دستے اقدس سے عطا فرمائے. سمجھتا کہ آپ کو مبارک. حضور ان کے والد محترم اور پوری فیملی تشریف فرما چین کر بالکل چھوٹا ہے یہ دیکھیں یہ آ جاتا ہے. ہاں یہ صحیح ہے. بیٹے بیٹھ جائیں. حافظ محمد حفیظ ولد محمد شفیق غوثیہ کالونی گوہاوا لاہور. محمد حفیظ ولد محمد شفیق. حافظ عمیر علی ولد محمد نصیر بٹھا چوک لاہور. جی محمد عمیر ولد محمد نصیر بٹھا چوک. محمد اویس ولد محمد شہزاد شاد باغ برانچ. بیٹھ سے بیٹھے نیچے نیچے بیٹھ. کیا نام بتائے؟ جی حضور محمد اویس ولد محمد شہزاد. اللہ تعالیٰ اور کامیابی عطا فرمائے. حضور یہ سلسلہ مکمل ہوا. حضور کی دعا سے اہل محلہ بھی ہمارے یہاں تشریف فرما ہے. ان کے خصوصی تعاون ہمارے ساتھ ہے. تو بلا تخیر دعوت خطاب حضور کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور کی عالم اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو
खड़े नहीं होना, ये याद रखें। ये भी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आप सब अहबाब को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके साथ मिल बैठकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुसरत महसूस हो रही है और आपकी मोहब्बत महसूस हो रही है, आपका प्यार महसूस हो रहा है। इस मसरूफियत के ज़माने में अपने काम को, अपने ज़रूरियात को छोड़कर आपने टाइम निकाला और आए और मिल बैठे ताकि कुछ लम्हे हम अपनी मोहब्बत एक दूसरे पर निछावर करें, एक दूसरे को हम देखें और हमारी इस मुलाकात से हमारे रूहानियत में इजाफा हो, हमारे ज़िक्र में इजाफा हो। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ मशाइख़ के तवस्सुल से, मुर्शिद कामिल के सीने से हमें हासिल हो। तो जिस तरह अभी जो कारी साहब तिलावत कर रहे थे, उन्होंने आयत करीमा पढ़ी थी, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअद ज़िक्र। हमने ज़बूर में, अल्लाह ताला फरमाता है, हम ज़बूर में लिख दिया था अपनी इरशादात के बाद, नसीहत के बाद जो भी हिदायत देनी थी वो हमने हिदायत दी, जो भी फरमाना था अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हमने फरमाया। और फिर आखिर में हमने ये लिखा मिन बाद ज़िक्र अन्दल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। जो ये ज़मीन है अल्लाह ताला ने तो बेशुमार, कायनात बड़ी वसी है, बहुत वसी है, जिस पर अभी तहकीक हो रही है। नई नई सुरैयाएँ, गैलेक्सीज, प्लानेट दरियाफ्त हो रहे हैं नए नए। जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी होती है, कभी उनसे आप बैठें, उनकी बातें सुने तो आपको पता चलेगा कि इस दौर में क्या क्या नई दरियाफ्तें हुई हैं। तो उसमें से एक छोटा सा प्लानेट ये ज़मीन भी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है इस ज़मीन के बारे में हमने ये फरमाया था, जो कुछ हमने इरशाद फरमाना था, नसीहत करनी थी, हिदायत देनी थी, वो देने के बाद इस ज़मीन के वारिस वो होंगे जो साले होंगे। साले एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी हर शख्स मुख्तलिफ मानाएँ कर सकता है और वो कितनी अच्छी अखलाकी आदात हैं, अखलाकियात हैं, बेशुमार चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ज़मीन के वारिस जो हैं वो साले बनेंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि जो ये हदीस शरीफ है कि जो अंबिया हैं उनके जो वारिस हैं वो अहले इल्म हैं। हम तो महदूद सोच रखते हैं, हम अहले इल्म सिर्फ उसी को समझते हैं कि किसी सिक्का बंद मदरसे में वो तालीम हासिल करे। वो एक जो हमने अपना एक मेयार बनाया हुआ है, ये कोई पुराना नहीं, ये कुछ अरसा पहले उसमें एक किताबें हमने रखी हुई हैं। हम समझते हैं कि वो, या ये समझते हो कि जिस तरह आज किसी की दस्तार बंदी हुई तो इस तरह जिसकी की दस्तार बंदी हुई हो, या ये समझते हैं कि कोई बड़ा अल्लामा हो उस पर उसका हाथ हो, कोई बड़ा मुफ्ती हो। हमारा ये शायद सबका नहीं तो ये तस्वुर हो सकता है, लेकिन अहले इल्म तो वो हैं जिनके पास रोशनी है। वो रोशनी इस तरह की है जिससे वो सही रास्ते को देख सकते हैं। वो रोशनी ऐसी है जिससे वो सही और गलत की तमीज कर सकते हैं। वरना तो वो हम लाख कहें कि ये अल्लामा है, ये फाजिल है, और हम लाख कहें कि ये पीर है, वो अगर ये रोशनी उसके पास नहीं है, कोई फारसी की कहावत है कि खुद गुमराह, जो खुद गुमराह है वो किसी और की क्या रहनुमाई करेगा, यानी उसको अपना रास्ता सुझाई नहीं देता। तो रोशनी वाले का तो मिसाल ऐसे है कि इससे शायद मुझे उम्मीद है कोई ये थोड़ी सोचने वाली बात है, मुझे उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे। एक अंधा शख्स था, वो अपने घर में बैठा हुआ था, तो दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, तो ये अंधा शख्स जब घर से निकला तो उसने हाथ में लालटेन पकड़, वो बिल्कुल अंधा था,
جس کو بولتے ہیں مادرزاد اندھا یعنی پیدائشی وہ نابین تھا، تو لالٹین پکڑ کے وہ دروازے پر گیا. میں روشنی کی تعریف کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور عرض میں عاجز نے کیا کہا کہ عالم وہ ہے جس کو پاس روشنی ہو، جو راستے کو دیکھ سکے، صحیح غلط کو پہچان سکے. اندھا جب گیا تو وہ جو سامنے بندہ کھڑا تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا. اس نے کہا تم تو اندھے ہو، تمہیں لالٹین کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو صحیح تھی، لالٹین کے آنے سے وہ نابین کی بینائی بحال تو نہیں ہو جاتی، ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی. لیکن وہ اس پر ہنسنے لگا کہ تم اندھے ہو، تمہیں لالٹین کی کیا ضرورت ہے؟ اس اندھے نے جواب دیا کہ میں لالٹین اس لیے لایا ہوں کہ آنکھوں والے دیکھ سکیں. میں لالٹین اس لیے لایا ہوں کہ جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکیں. تو روشنی اتنی بڑی بات ہے. روشنی کی زیادہ ضرورت آنکھوں والوں کو ہے، یا روشنی کی زیادہ ضرورت علم والوں کو ہے. اب ہمارا علم کتنا ہے کتنا نہیں ہے آج اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو خود کم علم ہوں، ہم تو خود سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں بات طویل ہو گئی، اور وہ جو آیت کریمہ میں نے عرض کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح ہیں. زمین کے وارث بولا گیا ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتا ہے نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علم والے ہیں. اور کیا بات ہوئی؟ علم والے کون ہیں؟ جن کے پاس روشنی ہے. وہ روشنی کس لیے ہوتی ہے؟ روشنی اس لیے ہوتی ہے کہ آنکھوں والے دیکھ سکیں. یعنی آنکھوں والوں کو زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے دوستو وہ روشنی جب تک ہمیں میسر نہیں ہوگی ہم بھٹکتے رہیں گے. تو اس لیے جو صالح لفظ ہے، صالح کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے جو فساد نہ پھیلائے، ہے نا. صلح سے لیا گیا ہے، صالح صلح سے لیا گیا ہے. صلح حدیبیہ بھی ہوا تھا، آپ نے سنا ہے. حضور علیہ السلام مکہ میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں پر ایک معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور اس میں بھی آیت کریمہ میں صالح لفظ آیا ہے، یعنی زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح. وہاں ہوا تھا صلح حدیبیہ. اور آپ کی تنظیم کا نام کیا ہے؟ اصلاح، وہ بھی صلح سے لی گئی ہے. تو اس لیے دوستو جتنا ہم فساد سے اور فتنہ سے دور رہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پر ہوگا. اور علم والے وہی ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان روشنی کو عام کریں اور لوگ خود دیکھنا شروع کر دیں گے. اور یہاں اندھیرا ہو جائے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، بس ایک بلب روشن ہونے کی دیر ہے، سب کو نظر آنا شروع ہو جائے. کوئی لیکچر دیا گیا؟ نہیں دیا. تو تقریر ہوئی؟ نہیں ہوئی، صرف روشنی آئی. تو اہل علم کا بھی یہ کام ہے. وہ بڑی لمبی تقریر ہے، مجھے یہاں عاجز بولنے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا. وہ صرف ان کا کام یہ ہے کہ روشنی کو عام کریں تاکہ لوگوں کو خود بخود نظر آئے گا. ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ وہ اس سے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو کھینچتے ہیں، بھائی ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. بھائی انسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا ہے. کیا کمی رہ گئی انسان میں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا. اب مزید آپ اس پر خود غور و فکر کیجئے گا. جو جماعت اصلاح المسلمین کے ارشادات ہم نے سنے، باتیں سنی، بڑی مسرت ہوئی کہ تنظیم کا کام بھی ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں، بھلے چھوٹے پیمانے پر، لیکن اس کام کو جاری رکھنا ہے. اور ہم اس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ اپنے معاش کو مضبوط بنائیں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں، اپنے ہنر میں، اپنے تجارت میں محنت کریں گے اور اتنے مضبوط بنیں گے کہ ان کو نہ صرف اپنے لیے اپنے حقوق ادا کر سکیں، اپنے خاندان کے حقوق ادا کر سکیں، بلکہ جو اور لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی کوئی مدد فراہم کر سکیں. ہم یہ توقع کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ بہت ہنر مند ہیں اور بہت اچھا شعور رکھتے ہیں. اور یہاں ایک ایک بچہ جو ہے تقریباً ہمارے صوبہ سندھ کے بنسبت یہاں کے لوگ بڑے ہنر مند ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ہنر کی ہوا ہمارے سندھ میں بھی چلے انشاءاللہ. ہمارے سندھ کے نوجوان بھی جس طرح یہاں ہنر مند لوگ بستے ہیں وہاں بھی ہنر مند لوگ پیدا ہیں. اس لیے تعلیم کے ساتھ ہم نے ہنر کو بھی شامل کر دیا ہے. جن نکات کا آپ ذکر فرماتے ہیں نا، تعلیم اور ہنر.
تو سب بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں نہ صرف تعلیم حاصل کریں مطلب کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں. ابھی ایک بچہ یہاں کھڑا تھا جانے جہاں تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں اور میں نے دکان بھی کھولی ہوئی ہے. یہ کتنا بڑا اچھا کام ہے. تو ابھی سے یہ شروعات ہو گئی. تو جیسے ہی فارغ ہوگا تو الحمدللہ اس کام کو بہتر طریقے سے تعلیم سے جب فارغ ہوا بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے گا. روحانیت طلبہ جماعت کے کام کی ہم نے بات سنی کہ وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. خصوصاً نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں اور وہ ہنر بھی سیکھیں اور ان کو تیار کریں جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کو وہ بہتر طریقے سے اس سے عہدہ برا ہو سکے. میں شاید بھول جاؤں. 20 اضلاع کی موجودگی تھی. بڑی خوشی ہوئی ان سے گفتگو اور ان سے ملاقات. تبلیغی تنظیمی احوال ہم نے سنے. بڑی خوشی کی بات ہے. سب سے اچھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ ضلعی کنونشنز کا اہتمام کیا گیا. بہت اچھی بات ہے. ان کنونشنز میں ہم سب اضلاع والے ایک دوسرے کی رپورٹیں سنتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. مثالی برانچز کا ذکر ہوتا ہے. مثالی برانچز ہر برانچ ہونی چاہیے جہاں پر باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام ہو. ہمارے بچے سب بیٹے اور بیٹیاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں اور کوئی محروم نہ رہے. اور بچیوں کے لیے عورت تعلیم دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور وہاں پر باقاعدہ ہفتہ ذکر محفل نعت یا محفل میلاد محفل 11ویں شریف 27ویں شریف جو بھی ہو وہ باقاعدگی سے ہو. وہاں مراقبہ کا اہتمام ہو. وہاں جو ضروری ہے جو ایک صحت کے لیے مانیٹرنگ کے لیے ہوتا ہے بلڈ پریشر مانیٹر یا جو بلڈ میں گلوکوز کو چیک کرنے کا آلہ ہوتا ہے پتہ چلے کہ شوگر لیول کتنی ہے یہ چیزیں وہاں موجود ہوں. اور وقتاً فوقتاً ہمارے عہدیداران اور ممبران وہ بلڈ پریشر مہینے میں ایک آدھ بار خصوصاً جن کی عمر 40 سال کے آس پاس ہے وہ چیک کرواتے رہے. اور اچھا کھانا کھائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کس نے تم پر کہا ہے کہ میں نے یہ چیزیں تم پر ممنوع کی ہیں. یہ اچھی چیزیں سب تمہارے لیے ہیں. یہ اچھی چیزیں آپ کے لیے اچھے ذائقے ان سے جو ہے وہ محظوظ ہو. لیکن آپ کو اور ہم کو چاہیے ہمیں چاہیے کہ کچھ واک کریں کم از کم 20 منٹ. 7 کلومیٹر اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. 20 منٹ اتنی تیز واک کریں کہ ہمارے جسم کو وہ پسینہ آ جائے. سفر میں عاجز کو یہ دشواری ہوتی ہے کہ واک نہیں ہو پاتی. بس پھر لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں اور بیٹھے ہی رہتے ہیں. یہی سب سے بڑی عاجز کو ذاتی طور پر آپ کو بھی یہی گزارش ہے کہ جب آپ جائیں تو ایک اجتماعی واک کا بھی اہتمام کریں. کہ سب ہمارے ابھی میں دوستوں کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ وہ اچھی صحت میں اور اچھی شیپ میں نظر آ رہے تھے جنہوں نے گفتگو کی. بڑی خوشی ہوئی. تو ہم اپنے وزن پر بھی کنٹرول کریں. اور روحانیت طلبہ جماعت کے نوجوانوں سے یہی توقع ہے کہ اپنے برانچز کو مضبوط اور مستحکم بنائیں. اور جہاں جہاں اصلاح المسلمین کی برانچز ہیں وہ جو ممبران ہیں جماعت اصلاح المسلمین کی وہ مدد کریں تاکہ روحانیت طلبہ جماعت کا بھی کام وہاں سے شروع ہو سکے. اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوائیں. رات ہی ہم آ رہے تھے تو ایک دوست ہمارے ساتھ تھا. اس نے بتایا آج اس کو توقع نہیں تھی لیکن جب اس نے بتایا کہ میری بچی میڈیکل میں ہے تو آج کو اتنی خوشگوار حیرت ہوئی. آج سوچ رہا تھا کہ یہ فرمائے گا کہ یونیورسٹی یا کالج تک تعلیم حاصل کی ہے. اس نے کہا میڈیکل میں. تو اس کی ضرورت ہے ہماری بچیوں کو تعلیم سے بہرمند کرنے کی. ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. امید ہے کہ آپ اپنے جذبے سے کام کو جاری رکھیں گے. اور جو فلاحی کام کے لیے خصوصاً سیلاب اور بارش کے متاثرین کے لیے آپ نے مدد کی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور مدرسے کا کام بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بچے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کر مسرت ہوئی. خلفائے کرام کو دیکھ کر مسرت ہوئی. اور ان کے اس جذبے کو کہ وہ نئے نئے لوگوں کو دعوت دے کر لے آتے ہیں یہ آپ کا یہ ایک امتیازی نشان ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ وفود کا سلسلہ جماعت میں شروع کیا گیا ہے. اس میں باقاعدگی ہونی چاہیے. جہاں بھی برانچ ہے وہاں وفد تشکیل دیا جائے. وفد کا نمبر اللہ آباد شریف سے لے لیا جائے اور اس وفد کی رپورٹ وہاں بھیجی جائے. تو یہ وفود کی صورت میں آپ نکلیں, لوگوں سے ملیں, ان کی باتیں سنیں, ان کی باتیں ان کو بتائیں اور تبلیغ اور جماعت کا تعارف کروائیں.
दूसरी बात जी, तलकीन ज़िक्र आप सबको है कि जो नए लोग यहाँ आए हैं उन सबको ज़िक्र की इजाज़त है। यहाँ बाएं जानिब यहाँ दिल है, खड़े बैठे लेटे सोए जागे वजू हो न हो, तवज्जो रहे कि दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। सब दोस्तों को जिक्र की इजाज़त है। हमारे तरीक़त का इरशाद है कि हाथ कार वाले और दिल यार वाले, कोई फारिग न बैठे, काम भी होता रहे और दिल में अल्लाह का जिक्र। जिक्र को चलाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मुर्शिद का तस्वुर दिल में ले लोग उलझ जाते हैं कि ये दिल का जिक्र चल नहीं रहा, बस मुर्शिद कामिल का तस्वुर ले आए, मुतवज्जे हो जाए, और जैसे ही मुतवज्जे होंगे और वो तस्वुर शेद जब आएगा तो जिक्र कल भी जारी हो जाएगा। ये आसान तरीका है। तो जितनी मोहब्बत मुर्शिद कामिल की बढ़ेगी उतना ज्यादा रूहानियत में फैज़ में इजाफा होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ और उनकी दस्तगीरी उतनी ज़्यादा हासिल होगी। तो बाकी बुरी आदतों से हम सब बचते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वापस जाएं तो अपने सब ख़ानदान वालों को आज इसके मोहब्बत भरे सलाम और दुआएं पहुँचाएं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। जामे दुआ है, जो भी हम यहाँ मौजूद हैं, जो हमारी परेशानियाँ मुश्किलातें हैं उलझने वो अल्लाह ताला दूर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम, जज़ाकल्लाह। और जब मोटरसाइकिल चलाएं, गाड़ी चलाएं तो जो ट्रैफिक के कवानीन है उनका ध्यान रखें। मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट पहने और सर्दियों के मौसम में लंबी चादर न ओढ़ें, आप जैकेट पहन लें और बटन बंद कर लें, जिप लगा लें, और हेलमेट पहनने के बाद नीचे जो उसका क्लिप होता है वो बंद कर लें। कार चलाएं तो औरों की गलत ड्राइविंग की वजह से आप उनसे लड़े झगड़ने के बजाय खुद जिम्मेदारी से चलाएं और एहतियात से ड्राइव करें। अल्लाह ताला आपको